بارگاہ خیر الورا میں آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ رات میں تاریکی میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا گھومنے لگ گیا, میں نے تلاوت روک دی. سرکار فرماتے ہیں حزیر کے بیٹے تو نے تلاوت کرتے رہنا تھا. یا رسول اللہ دوبارہ تلاوت کی, پھر جب گھوڑے نے ٹانگیں کھڑی کر دی پھر میں نے روک دی. فرمایا حزیر کے بیٹے تو نے تلاوت کرتے رہنا تھا. یا نبی اللہ میں نے پھر تلاوت کی. یا سرکار میں پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ پھر گھوڑا گھومنے لگ گیا, میں نے تلاوت روک دی. فرمایا حزیر کے بیٹے تو نے تلاوت کرتے رہنا تھا. یا نبی اللہ اس کے بعد میں نے دیکھا آسمان پہ ایسے قندیلیں ہیں, نور ہے, اور وہ نور کی قندیلیں آسمان پہ غائب ہو رہی ہیں, شمع ہیں آسمان پہ غائب ہو رہی ہیں. فرمایا حزیر کے بیٹے یہ تیرا قرآن سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آ رہے تھے, تو 2 منٹ اور تلاوت کرتا رہتا فرشتے زمین پہ آ جاتے, لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. ایمان والو آ جاؤ, تلاوت قرآن کر لو, اللہ کو یاد کر لو, رب تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر لو. جو رب تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ فرشتے نازل فرمایا کرتا ہے. اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کے اس کے تلاوت قرآن کو سنتے ہیں. اب ہماری وہ نگاہیں تو نہیں کہ جس سے ہم فرشتوں کو دیکھ سکے. یہ تو صحابہ کی پاک نگاہیں تھی کہ انہوں نے آسمان سے فرشتے آتے دیکھے پھر جاتے دیکھے. ہماری وہ نگاہیں تو نہیں, لیکن یہ یقین رکھیے کہ جس وقت انسان تلاوت قرآن کرتا ہے, قرآن کا درس دیتا ہے, قرآن کا درس سنتا ہے, حدیث پاک سنتا اور سناتا ہے, اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس محفل میں موجود ہوتے ہیں. ایمان والے تو کتنا خوش قسمت ہے جب بھی تو قرآن و حدیث کھولتا ہے. شاید قرآن بعد میں کھولتا ہے, رب تعالیٰ اپنے فرشتے پہلے نازل فرما دیا کرتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ اوصنی, مجھے کوئی وصیت فرمائیے. یا نبی اللہ کو ایسا جملہ ارشاد فرمائیے میں ساری زندگی اسے حرز جاں بنا لوں, ساری زندگی اس پر عمل کروں. ارشاد تو فرمائیے. فرمایا علیک بتقوی اللہ, اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو, رب سے ڈرتے رہو, خوف خدا تمہارے دل میں آ جائے. خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے, یہ کسی کسی کو ملا کرتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم اس قابل تو نہیں, ہمارے سینے اس قابل تو نہیں, ہمارے دل تو اس قابل نہیں, لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی, رب کرم فرمائے تو بے سبب بھی کرم فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. یہ جب تقوی آ جاتا ہے پھر انسان گناہ کے نزدیک نہیں جاتا, کیونکہ جیسے ہی گناہ کے نزدیک جانا چاہتا ہے خوف خدا باہر آ جاتا ہے. کہتا ہے اللہ سے ڈرو, ایک دن رب کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. جیسے تقوی آتا ہے پھر انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک پکا مومن بنا دیا کرتا ہے. فرمایا تقوی اختیار کرو, یہ ہر نیک کام کی جڑ ہے, ہر نیک کام کی بنیاد تقوی ہے. قل تو یا رسول اللہ زدنی, عرض کی یا رسول اللہ ایک نصیحت اور کر دیجئے. اے اللہ کے نبی آپ نے بات تو مکمل کر دی لیکن کچھ اور نصیحت کر دیجئے. فرمایا علیک بتلاوت القرآن, قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو. فإنہ نور لک فی الارض, اس زمین میں تیرے لیے نور بن جائے گا. وذخر لک فی السماء, اور آسمان میں تیرے لیے خزانہ بن جائے گا. یہ زمین والوں کو نور نظر نہیں آتا تو فرشتوں کو تو نور نظر آتا ہے. آج کوئی گاڑی گزر جائے, آج کوئی روشنی گزر جائے, ہم آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں یہ طیارہ گزر گیا, یہ روشنی گزر گئی ہے. ایمان والا جیسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے بھی نظریں اٹھا کے دیکھتے ہیں یہاں کوئی ہے مصطفیٰ کا غلام ہے اور جس کے انگ انگ سے نور کے سوتے پھوٹ رہے ہیں. ہم دعائیں مانگتے ہیں, اللہ دعا قبول فرمانے والا. بندہ دعا مانگتا ہے, رب تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. اور کبھی بندے سے دعا مانگی جاتی ہے, کبھی نہیں مانگی جاتی. کبھی ایسا تو اس پر رکت طاری ہو جاتی, کبھی 1000 کوشش کرنے کے باوجود اس کا بس وہ ایک پر وہ اللہ سے مانگتا تو ہے لیکن اس کی وہ حالت نہیں ہوتی.
تو اب اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من شغلہ القرآن عن مسئلتی، جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے سے وقت نہ دے، ہر وقت وہ تلاوت قرآن ہی کرتا رہے. یعنی جب بھی دعا مانگنے وقت آیا تلاوت قرآن شروع کر دی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، جو بھی کچھ ہوا فرمایا ایسا کر لے آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، اور جتنے بھی مانگنے والے جو ان کو دوں گا میں اس اکیلے کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دوں گا. آئیے دعا مانگنے کی بجائے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کیجئے. اس کا فائدہ ہوگا زبان پاک ہوگی، دل پاک ہوگا، انسان کا جسم پاک ہوگا، سینہ پاک ہوتا چلا جائے گا. جو تلاوت قرآن کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ مہربانی فرماتا چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جس وقت شہری کو اٹھے، آج کل موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. شہری کو سارے اٹھتے ہیں، الحمدللہ مومن ہے، ایمان والے ہیں، سارے اٹھتے ہیں. صبح اٹھ کے آپ وضو کیجئے، مسواک کیجئے، اور مسواک اور وضو کرنے کے بعد پھر آ جائیے تلاوت کیجئے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھیے، 2 نفل پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے وہی پڑھ لیجئے، 2 4 10 15 مرتبہ پڑھ لیجئے، کوئی اور سورت آتی ہے پڑھیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح کو اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ اکبر کہہ کے تلاوت قرآن کرتا ہے، جیسے جیسے قرآن نکلتا ہے الحمدللہ کہتا فرشتہ پیچھے ہوتا ہے، وہ فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، فرشتہ اس کے لب سے لب لگا لیتا ہے، پھر جتنی تلاوت کرتا جاتا ہے ساری فرشتے کے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے. ایک بات بتائیے، جس سے آپ کو نفرت ہو کبھی اس سے بھی لب لگائے، اور جس کو دیکھنے کو جینا چاہتا ہو، جس سے کراہت آتی ہو کبھی اس سے بھی لب لگائے؟ نہیں نہیں، یہ محبت والے سے ہوا کرتا ہے. اپنی ذرا قسمت کا اندازہ لگا تو صحیح، تو وسواک کر کے وضو کر کے یا تو صحیح، نبی کی غلامی کا پٹا ہے، صرف قرآن کی تلاوت کر لے. فرشتے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے منہ اس قابل نہیں ہیں، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں، ہمارے ہونٹ اس قابل نہیں ہیں، لیکن مصطفیٰ کے غلامی کے پٹے کے صدقے اللہ مہربانی کرتا ہے، فرشتے ہمارے لبوں سے لب لگا لیتے ہیں. ایمان والے اگر آج وہ لب لگا رہے ہیں، قیامت کے دن تجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہوئے جنت کی دہلیز تک لے جائیں گے. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہے. اور پھر فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ، قرآن کی باقی ساری چیزوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ کی فضیلت ہے ساری مخلوق پر. رب سے افضل کون؟ رب سے افضل برکت والا کون؟ رب سے بڑا کون؟ اسی طرح رب کا کلام ہے، رب کے کلام سے محبت کیجئے، تلاوت کیجئے. انشاءاللہ جو اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے رب تعالیٰ اس پہ مہربانی فرماتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب پر عمل کرنے سے قوموں کو عزت عطا فرماتا ہے. وَيَدَعُ بِهَا آخرین، جو اس قرآن پر عمل چھوڑ دیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. آئیے ہم عزت چاہتے ہیں، ہم برتری چاہتے ہیں، ہم بزرگی چاہتے ہیں، تو اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں، اس پر عمل کریں.